بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فعل کی اقسام میں سے جو تیسری قسم ہے مفعول بہ کے اعتبار سے اس کو بات کریں گے اس کے بارے میں۔ پہلے اسباق میں ہم نے زمانہ کے اعتبار سے، فاعل کے معروف یا مجہول ہونے کے اعتبار سے ہم نے فعل کی اقسام کے بارے میں بات کر لی ہے۔ تو فعل کی جو اقسام میں سے تیسری قسم ہے وہ ہے مفعول بہ کے اعتبار سے، کہ مفعول بہ کے اعتبار سے فاعل کے بارے میں آپ کیسے جانیں گے۔ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں مفعول بہ کے اعتبار سے، کہ فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا، کہ فعل لازم یا فعل متعدی۔ تو یہ فعل کی قسم مفعول بہ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ فعل یا لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ فعل لازم کون سا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے معنی صرف فاعل سے پورے ہو جائیں، یعنی وہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی فعل کی جو تیسری قسم مفعول بہ ہے، یہ کہاں ضروری ہے اس کا لانا، اور کن افعال میں ضرورت ہوتی ہے اور کن افعال میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فعل لازم جب ہوگا وہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور فعل جو متعدی ہوگا وہاں پر مفعول کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی فعل کا اثر صرف فاعل پر ہو رہا ہو تو وہاں ہم کہیں گے کہ فعل لازم ہے۔ جہاں وہ اثر مفعول پر فاعل کے ذریعے سے مفعول پر جا رہا ہو تو وہاں پر مفعول کی ڈیفینیٹلی وہاں پر ضرورت پڑے گی۔ جیسے قام زید ہے، قام زید۔ اب یہاں پر قیام جو ہے یہ زید کے ساتھ خاص ہے، زید کھڑا ہوا۔ اب زید کھڑا ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے کھڑا ہوگا، تو یہ لازم ہے، قیام زید کے ساتھ لازم ہے، چونکہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ کھڑا ہوا، اسے قام زید کہتے ہیں۔ تو یہ لازم ہے، یہ قام زید یہ فعل لازم ہے۔ انگلش میں اس کو انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں، انٹرانزیٹیو ورب۔ تو اس میں جو فعل متعدی ہوگا اس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی جملے میں ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہم کہیں اکل احمد تفاحا، اکل احمد تفاحا۔ اب تفاحا میں یہ مفعول ہے، احمد فاعل ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پیش ہے کل فاعل مرفوع، مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے۔ تو احمد نے سیب کھایا۔ اب کھانے والا احمد ہے لیکن جس کو کھایا گیا ہے وہ سیب ہے، تو یہاں فعل جو ہے وہ متعدی ہو رہا ہے مفعول کی طرف، اس لیے یہاں پر فاعل کے ساتھ ساتھ ہمیں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ انگلش اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو انگلش میں اس کا لفظ معلوم ہوگا کہ اس کو ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ تو اس لازم کو انٹرانزیٹیو ورب اور متعدی کو ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی میں نے دو مثالیں دی ہیں۔ تو یہ فعل کی اقسام آج کے سبق سے ہماری پوری ہو چکی ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے کہ ماضی، حال اور امر، فاعل مفعول کے اعتبار سے بھی ہم نے بحث کی کہ یا معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، لفظوں میں موجود ہے تو معروف ہے، اور موجود نہیں ہے یا مجہول کے صیغے کے ساتھ آیا تو وہ مجہول ہوگا۔ اور لازم جو ہے وہ فعل کا اثر صرف فاعل کے ساتھ ہو، فاعل اور فعل سے بات پوری ہو رہی ہو، اور جہاں فاعل اپنا اثر مفعول پر چھوڑ رہا ہو تو وہاں پر متعدی ہوگا۔ یہ تین قسمیں ہیں فعل کی گرامر کے اعتبار سے، اس کے علاوہ جو ہے فعل کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو آپ اس کو آگے شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ السلام علیکم۔